جو لوگ حق بات کو نہیں سنتے نہیں مانتے، قرآن مجید انہیں کیا کہتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا حقیقی شکر کیسے ادا کیا جائے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا کس چیز کی علامت ہے؟ آئیے ان سبھی سوالات کے جوابات جانتے ہیں ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائی کو صرف اور صرف غور و فکر کرنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 اور 172 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 171 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ اور کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایسے جانوروں کو دور سے آواز دے اور جو ایسے ہیں کہ نزدیک کی صدا اور پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اسی لیے کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 میں خداوند رحمان الرحیم نے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ دعا قریب سے پکارنے کے معنی میں ہے اور ندا دور سے پکارنے کے معنی میں ہے۔ اس آیت میں دو تشبیہ ہیں۔ پہلی تشبیہ میں حق کی طرف بلانے والے کو ایک چرواہے سے دی گئی ہے۔ دوسری تشبیہ میں کافروں کو ایسا جانور کہا گیا ہے جو چرواہے کی باتوں میں سے سوائے اس کی چیخ و پکار کے کچھ نہیں سمجھتے۔ یعنی اے پیغمبر، اس بے ایمان قوم کو حق کی طرف بلانے میں اور اندھی تقلید سے باز رکھنے میں آپ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جانوروں کو یا بھیڑ بکریوں کو خطرے سے نجات کے لیے آوازیں دے رہا ہے، جبکہ وہ اس پیغام کو سمجھ ہی نہیں رہے، اس لیے کہ ان کی آنکھیں، کان اور دل بند ہو چکے ہیں۔ حقیقت میں وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں۔ اس آیت میں خداوند رحمان الرحیم نے کچھ اہم پیغامات بھی رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، انسان کی آنکھ، زبان اور اس کے کانوں کی اہمیت اس وقت ہے جب یہ سب تعقل میں مددگار ہوں یا اس کے لیے بنیاد فراہم کریں، ورنہ جانور بھی ایسے اعضاء رکھتے ہیں۔ نمبر 2، ذرائع شناخت میں پوچھنا، سننا، دیکھنا اور پھر ان سے حاصل شدہ معلومات میں غور و فکر کرنا ہے۔ نمبر 3، حق کی دعوت سے لا تعلق لوگوں میں 5 پست صفتیں پائی جاتی ہیں۔ جانوروں کی مانند ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، بے عقل و بے شعور ہیں۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ اے ایمانداروں، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاک و پاکیزہ چیزیں شوق سے کھاؤ اور تو اس کا شکر بجا لاؤ اگر فقط خدا ہی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت میں بھی خداوند رحمان الرحیم نے، خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند متعال فرماتا ہے کہ لوگوں کو میں پیدا کرتا ہوں مگر وہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، انہیں روزی میں دیتا ہوں لیکن وہ میرے علاوہ کسی کا شکر بجا لاتے ہیں۔ تفسیر صافی۔
عام طور پر قرآن جب وہ انسان کو کسی کام سے روکنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مباح راستے بیان کرتا ہے، پھر اس کی نہی کے مقامات کا ذکر فرماتا ہے، اور جب آنے والی آیتوں میں چاہتا ہے کہ کچھ کھانے پینے کی چیزوں کو منع کرے تو اس آیت میں حلال راستوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ شکر کے کئی مراحل ہیں، کبھی زبان سے ہوتا ہے، کبھی عمل سے، اور حقیقی شکر یہ ہے کہ نعمتوں کو اس جگہ پر خرچ کیا جائے جہاں خدا نے معین کیا ہے۔ طبیعی نعمتوں کے پیدا کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ مومنین ان سے فائدہ اٹھائیں۔ 3 آیات پہلے فرمایا، اے لوگوں جو کچھ زمین سے ہے اسے کھاؤ، جبکہ اس آیت میں فرماتا ہے، اے مومنوں جو کچھ میں نے تمہیں رزق و روزی دی ہے اس میں سے دل پسند غذا کھاؤ۔ تعبیر میں اختلاف کی وجہ شاید یہ ہو کہ اصل ہدف تو مومنین کو روزی دینا ہے، لیکن عوام الناس بھی انہی کے ساتھ ساتھ اس سے بہرہ مند ہو جائیں۔ جیسے مالی کا اصل مقصد پھولدار اور پھلدار پودوں اور درختوں کو پانی دینا ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ گھاس پھوس اور خاردار جھاڑیوں کو بھی پانی مل جاتا ہے اور وہ بھی بہرہ مند ہو جاتے ہیں۔ شاید ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ ہر کسی سے ایک خاص امید ہوتی ہے، جیسے عام لوگوں سے توقع یہ ہے کہ وہ کھانے کے بعد گناہ، شیطان کے وسوسے اور فساد کی طرف نہ جائیں۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، سورہ بقرہ آیت نمبر 168۔ لیکن اہل ایمان سے توقع یہ ہے کہ وہ کھانے کے بعد نیک اعمال اور شکر گزاری کی طرف بڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا، اور یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا، سورہ مومنون آیت نمبر 51۔ اب آئیے اسی ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، خود سازی، زہد و تقوی اس بات کے منافی نہیں ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو استعمال کیا جائے۔ نمبر 2، اسلام میں مادی چیزیں معنویت کی طرف جانے کا زینہ ہے۔ نمبر 3، اسلام کھانے پینے کے معاملے میں صفائی کی تاکید کرتا ہے۔ نمبر 4، لوگوں کی بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنے سے پہلے اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیے بغیر لوگوں سے کسی قسم کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ نمبر 5، شکر خدا پرستی اور خالص توحید کی علامت ہے۔ اگر انسان اپنے رزق کو اپنی اقتصادی سمجھ بوجھ، محنت، کوشش، مینجمنٹ، اپنے سرمایہ اور شخصیت و حیثیت کی وجہ سے جانے تو وہ اللہ کو رازق نہیں مانے گا اور اس کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ نمبر 6، شکر عبادت کی ایک واضح مثال ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ نمبر 8، اللہ والے اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کرتے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ حق بات کو نہ سننے نہ ماننے والے قرآن کی نظر میں جانور، اندھے، گونگے اور بہرے بے عقل و شعور ہیں، اور اللہ کا حقیقی شکر ادا کرنا یعنی اس کی نعمت کو اس جگہ خرچ کرنا جہاں اللہ نے معین کیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا خدا پرستی اور خالص توحید کی علامت ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔